دنیا اس وقت ایک خاموش مگر خطرناک طبی بحران کی طرف بڑھ رہی ہے جسے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ بیکٹیریا اس رفتار سے خود کو بدل رہے ہیں کہ موجودہ دوائیں آہستہ آہستہ بے اثر ہوتی جا رہی ہیں۔ عالمی اداروں کے مطابق ہر سال 10 لاکھ سے زائد افراد ایسی انفیکشنز کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جن کا علاج پہلے ممکن تھا۔ اگر یہ رجحان جاری رہا تو معمولی سرجریاں، زچگی کے عمل اور حتیٰ کہ کینسر کا علاج بھی شدید خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی تشویشناک پس منظر میں برازیل کے سائنسدانوں کی حالیہ تحقیق نے ایک نئی امید کو جنم دیا ہے۔ ایمیزون کے بارانی جنگلات میں پائے جانے والے ایک پودے سے حاصل کردہ مرکب پر کی گئی لیبارٹری تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہ مادہ روایتی اینٹی بائیوٹک سے مختلف انداز میں کام کرتا ہے۔ یہ بیکٹیریا کو براہ راست مارنے کے بجائے ان کے دفاعی نظام کو کمزور کرتا ہے، جس سے بیکٹیریا خود کو محفوظ رکھنے اور مزاحمت پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ طریقہ علاج اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم بیکٹیریا پر براہ راست حملہ کر دیتے ہیں، جس کے جواب میں وہ تیزی سے ارتقاء کر کے خود کو مضبوط بنا لیتے ہیں۔ لیکن اگر بیکٹیریا کے حفاظتی ڈھانچے اور سگنلنگ نظام کو نشانہ بنایا جائے تو ان کے لیے مزاحمت پیدا کرنا کہیں زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان اس طریقے کو MRSA اور ڈرگ ریزسٹنٹ ٹیوبرکلوسس جیسی مہلک بیماریوں کے لیے ایک ممکنہ مستقبل کی حکمت عملی سمجھ رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس پودے پر یہ تحقیق ہو رہی ہے وہ صدیوں سے مقامی اور انڈیجنس کمیونٹیز کے روایتی علاج کا حصہ رہا ہے۔ یہ حقیقت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ قدیم انسانی علم محض توہمات نہیں بلکہ مشاہدے اور تجربے پر مبنی ایک سائنسی ورثہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب اس علم کو جدید لیبارٹری ٹیکنالوجی اور حیاتیاتی تحقیق کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو نئی دواؤں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ تاہم سائنسدان اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ یہ دریافت ابھی کسی تیار دوا کی شکل اختیار نہیں کر سکی۔ یہ تحقیق ابتدائی مرحلے میں ہے اور اس کے محفوظ، مؤثر اور انسانی استعمال کے قابل ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ دریافت اینٹی بائیوٹکس کے بعد کے پوسٹ اینٹی بائیوٹک ایرا کے لیے ایک نئی سمت کی نشاندہی ضرور کرتی ہے۔ اس تحقیق نے ایک اور سنجیدہ مسئلے کو بھی اجاگر کیا ہے اور وہ ہے جنگلات کی کٹائی۔ ایمیزون جیسے خطے صرف ماحولیاتی نظام ہی نہیں بلکہ مستقبل کی ممکنہ ادویات کا خزانہ بھی ہیں۔ اگر یہ حیاتیاتی تنوع ختم ہو گیا تو ممکن ہے کہ ہم وہ علاج کھو دیں جو ابھی دریافت بھی نہیں ہوئے۔ یوں قدرت کا تحفظ صرف ماحولیات کا مسئلہ نہیں بلکہ انسانی بقا اور طب کے مستقبل کا سوال بھی بن چکا ہے۔ آخر میں یہ تحقیق ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مستقبل کی طب صرف لیبارٹریز میں نہیں ہے بلکہ فطرت، تاریخ اور انسانی تجربے کے امتزاج میں پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم دانش مندی سے تحقیق، تحفظ اور علم کو یکجا کر دیں تو شاید اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس جیسے عالمی خطرات کا مقابلہ ممکن ہو سکے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ لگی ہوگی۔ تختی آن لائن کو دیکھتے رہیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔